اور ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ نے ذکر کی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر کی ہے۔ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا قرآن کریم کی شکل میں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ایک صورت کی ایک آیت نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک جملہ نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کے مختلف جملوں میں سے کسی جملے کا ایک لفظ نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کے سارے احکام مانتا ہے، صرف ایک حکم نہیں مانتا، قرآن کے سارے مسئلے مانتا ہے، صرف ایک مسئلہ نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ان چیزوں کو مان لے جن کو اس کی عقل قبول کرتی ہے، جن کو اس کا دل قبول کرتا ہے، اور کوئی ایک چیز اس لیے نہ مانے کہ میری عقل نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لے، تحقیق کرے تو اس بات کی کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ جب پتہ چل جائے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، آنکھیں بند کر کے مان لے۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو قرآن کریم کی کسی بات کو تب مانتا ہے جب سائنسدان اس بات کی تصدیق کرے، جب سائنسی لیبارٹریاں اس بات کی تصدیق کرے۔ اس کا ایمان سائنسدانوں پہ ہے، سائنسی لیبارٹریوں پہ ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان کسی بات پہ ایمان لاتا ہے اللہ کی وجہ سے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سائنسدان بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، سائنسی لیبارٹریاں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، تو اس سے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کہیں کہ میں ایمان تب لاؤں گا جب سائنسدان اس کی تصدیق کریں گے، تو ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ تو ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہر بات پہ۔ جب بھی کوئی حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی علیہ السلام کی تمام باتیں مانتا ہوں لیکن بخاری شریف کی یہ حدیث میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں لیکن عقل کے خلاف ہے، لیکن دنیاوی اصولوں کے خلاف ہے، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ہر بات پہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر بات پہ، آخرت کے متعلق بتائے ہوئے ہر عقیدے پہ۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آخرت پہ ایمان لاتا ہوں لیکن قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ میں نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آخرت پہ ایمان لاتا ہوں لیکن میں نہیں مانتا کہ آخرت میں کوئی ایسا ترازو ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا آخرت پہ ایمان ہے لیکن میں نہیں یہ مانتا اتنا بڑا حوض ہوگا، جس نے اس سے ایک دفعہ پانی پی لیا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہ مبالغہ ہے، یہ فضول سی بات ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آخرت پہ ایمان لاتا ہوں لیکن میرا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں ذکر کیے ہوئے ہر عقیدے پہ ایمان لانا ہوگا، تب آپ آخرت پہ ایمان لانے والے مانے جائیں گے۔ ایسے ہی تقدیر پہ ایمان لانا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ سارے کا سارا اللہ نے پہلے سے لکھوا رکھا ہے، اور ممکن نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کے علم میں پہلے سے نہ ہو، ممکن نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا کام ہو جو اللہ نے پہلے سے تقدیر میں تحریر نہ کر رکھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔
کوئی کہے کہ میرا فرشتوں پہ ایمان ہے لیکن جبریل علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے، میکائیل علیہ السلام پہ ایمان نہیں ہے، اسرافیل پہ ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں تمام نبیوں کو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کہے میں سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن محمد کو میں رسول نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک ایک بات پہ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ عظمت ایسے نہیں مل جاتی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت پہ امید لگانے کے حقدار ہیں۔ عظمت تب ملتی ہے جب آپ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں۔